بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں، مستند لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اب فواد چودھری اور اسد عمر کی واپسی ہو سکتی ہے تحریک انصاف میں، اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہی پوزیشنز پر واپس آئیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انہی پوزیشنز پر شاید نہیں آنا چاہیے ان کو، لیکن فواد چودھری اور اسد عمر واپس آئیں تو کیا ان کو ویلکم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے تحریک انصاف کے لوگوں کی تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی جو حتمی فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہی کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب مسلسل اب نظر آ رہا ہے کہ تنقید کر رہے ہیں موجودہ حکومت پر اور تحریک انصاف کے مخالفین پر، اور آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دے رہے کہ جناب موجودہ حکومت کو یا تحریک انصاف کے مخالفین کو وہ جواب نہ دے رہے ہوں۔ اب ایک طرف انہوں نے ایک معافی مانگی تھی، معافی انہوں نے مانگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی تھی، چیف الیکشن کمشنر کی توہین ہوئی تھی۔ اب یہ کیس صرف فواد چودھری کے خلاف نہیں بلکہ اسد عمر کے خلاف بھی، اور بلکہ فواد چودھری کے ساتھ عمران خان کے خلاف، ہاں جی عمران خان بھی اس میں شامل ہیں کہ جی انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کی توہین کی۔ اور ابھی ایک دن میں تو دونوں کو پیش ہونا پڑا۔ حال ہی میں یہ بھی ہوا کہ فواد چودھری بھی پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے اور عمران خان بھی۔ اب عمران خان جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی چلیں، کسی ممبر نے کہا کہ اسی بہانے عمران خان آئیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے، یہ ہے وہ، اس طرح کی بات کی گئی۔ فواد چودھری سے وہاں پر جب پوچھا گیا کہ جی آپ ملیں گے عمران خان سے، وہ بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان آئیں گے تو میں ضرور ملوں گا، لیکن پھر عمران خان کے آنے سے پہلے ہی فواد چودھری وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب فواد چودھری نے الیکشن کمیشن میں جا کر معافی بھی مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا نہیں جناب آپ لکھ کر دیں، لکھ کر معافی مانگے۔ فواد چودھری نے کہا جی میں لکھ کر بھی معافی مانگ لیتا ہوں، اور یہ تک جب پوچھا گیا کہ جی کیا فواد چودھری صاحب آپ لکھ کر معافی مانگیں گے، وہاں کسی رپورٹر نے، صحافی نے پوچھا، تو فواد چودھری نے کہا جی ہاں جی میں لکھ کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ پھر لکھ کر انہیں معافی دی۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی معافی ہی مسترد کر دی ہے، قبول نہیں کی۔ الیکشن کمیشن جو کہ کہہ رہا تھا آپ لکھ کر معافی مانگیں، انہوں نے لکھ کر دی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے ان کی معافی کو مسترد کر دیا اور 15 اگست کو ان سے کہا ہے جی دوبارہ آپ معافی مانگیں، 15 اگست تک آپ جواب دیں۔ اب الیکشن کمیشن کا اعتراض کیا ہے؟ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ نے مشروط معافی مانگی، اور مشروط معافی قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ اس میں الفاظ ایسے تھے جس کا آپ کو موقع دیا گیا کہ یہ نکال دیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو دھمکی اور ان کی حد تک کرنے پر فواد چودھری نے مشروط معافی مانگی تھی۔ کمیشن نے چند سطریں حذف کرنے کا کہا، یعنی یہ نکال دیں کہ یہ کوئی اگر مگر جس طرح ہوتا ہے مشروط طور پر کوئی شرط سامنے آ رہی ہو اس طرح سے۔ تو وکیل فیصل چودھری جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کو کوئی تعصب بھی نہیں، یعنی افسوس نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے جناب ہم ان کا معافی نامہ مسترد کر رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فواد چودھری کو شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، وہ نوٹس کا جواب 15 اگست تک جمع کروائیں۔ اب اس پر فواد چودھری صاحب کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، تو الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ ہمیں اس طرح سے، یعنی اس لحاظ سے مختلف نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے، پریس کانفرنس جنہوں نے کر دی تھی، فواد چودھری چلے گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی میں، اگرچہ وہاں شرمندہ نظر آ رہے تھے، جا کر یہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے، جیل میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے، یہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ساتھ لے کر جا کر ملاقاتیں کرتے رہے کہ جی شاہ محمود قریشی اور ہم نے ان سے ملے ہیں، کارکنوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نئی انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی، جب وہ ان کو گرفتار ہونے لگے تھے، پھر سارے معاملات کچھ طے ہو رہے تھے، جس طرح بھی ہوا۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں دیگر لوگ ہوں جن میں آپ کو فردوس اشکبان صاحبہ، فیاض الحسن چوہان، جن میں مراد راس، اور ایک لمبی فہرست ہے، جو وہاں پر گیا ہے جس کے خلاف بھی کیسز تھے، چاہے وہ 9 مئی کے ہوں، دیگر ہوں، یعنی اتنے ثبوت کہ وہ جب آئی جی پنجاب نے چارٹ دکھایا تو اس میں سب سے زیادہ کالز جن کی نظر آ رہی تھیں وہ ان میں مراد راس بھی تھے۔ تو اس طرح کے لوگ، وہ سب اور بھی دیگر لوگ تھے، تو ان سب کو کلین چٹ، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب فواد چودھری کو اس طرح کلین چٹ نہیں ملتی نظر آ رہی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے فواد چودھری کے لیے۔ تو کیا جو کچھ وہ ٹویٹر پر کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور اب وہ کس طرف جائیں گے؟ فواد چودھری صاحب
اب ایک تو یہ ہے کہ جی وہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اس طرح معافی مانگ لیں, الیکشن کمیشن معاف کر دے. دوسرا یہ کہ وہ اس پر اس طرح سے معافی نہ مانگے, پھر وہ نااہلی ہو جائے, وہ تو بڑا مسئلہ ان کے لیے بن جائے گا. تو یہ ابھی تک ان کا کیس پھنسا ہوا ہے, اور بھی کیس ان کے خلاف ہو سکتے ہیں اگر وہ پتہ نہیں دوبارہ تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک تو ہم اگر دیکھیں ان کے بیانات تو وہ جناب حکومتی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا عمر بلوچ کو کہ جی ثنا بلوچ, اختر مینگل اور سیاسی اور جمہوری رہنماؤں کو فنڈز ٹرانسپیرنسی بل کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کس ایم پی اے, ایم این اے اور کس وزیر کو کتنا ملا, اس کی ساری معلومات اور رسیدیں حکومت کی ویب سائٹ پر لگائیں تاکہ ہر ٹیکس دینے والے شہری کو پتہ چلے کہ اس کے چنندہ رہنما اس کے پیسے کس کھاتے میں ہیں, کہاں پر ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران اسماعیل سابق گورنر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں فواد چودھری. اجلت میں تھوک کے حساب سے کی گئی قانون سازی حکمران جماعت کی بدنیتی کا کھلا اظہار ہے. اس گڑھے میں سب گریں گے. جمہوریت کے بڑے دعوے دار بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس کام میں حصے دار بھی ہیں. میں فواد چودھری سے متفق ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ صدر علوی کیا کرتے ہیں. عمار علی جان ٹویٹ کرتے ہیں, فواد چودھری کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, جس میں تو بہت ہی یعنی کہے کہ سخت تنقید. Legislation done by PDM government in the last few days of its tenure should be taught in political science as a case study in political, electoral and ethical suicide. The course should be titled How to Kill a Democracy. کس طرح جمہوریت کو قتل کرنا ہے, یہ جناب اس پر تو پولیٹیکل سائنس کو پڑھانا چاہیے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے. اچھا, پھر فواد چودھری کہہ رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان اور پاکستان پنجاب ہے تو ہمیں ملک دشمنی کا طعنہ دیا جاتا ہے. کوئی ذی شعور شخص ہمیں بتائیں کہ پاک چائنا گوادر یونیورسٹی کی ضرورت بلوچستان سے زیادہ لاہور میں کیسے ہے. بلوچستان اور پختونخوا دونوں وہ بدقسمت صوبے ہیں جہاں صرف بارود, انسانی خون, خود کو حملوں اور وسائل ہڑپنے کا کاروبار چل سکتا ہے, لیکن تعلیم, صحت اور دیگر سہولیات کے لیے صاحبان اقتدار لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. قومی اسمبلی جیسے مقدس ادارے کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ اسی ادارے کے ذریعے بلوچ عوام کا حق بھی لاہور منتقل کیا گیا. ایمل ولی خان, صدر ANP پختونخوا. لیکن حضور جناب آپ کی حکومت ہے, آپ اس میں شامل ہیں, بس یعنی حکومت میں بھی ہیں, سارے مزے بھی لینے ہیں, سب کچھ لینا ہے, وزارتیں بھی لینی ہیں, سب چیزیں لینی ہیں, لیکن یہ اپنی سیاست بھی چمکانی ہے. یہ کیا ہے؟ اس پر فواد چودھری لکھتے ہیں پختونخوا اور بلوچستان کی پسماندگی کی وجہ آپ جیسی سطحی قیادت ہے. صرف پنجابیوں کے خلاف دن رات بھاشن سے یہ صوبے ترقی نہیں کر سکتے. دونوں صوبوں کی نیشنلسٹ قیادت پنجاب دشمنی کا کارڈ صرف کرپشن میں اپنے خاندانوں کا حصہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے. کہاں باچا خان جیسا فقیر اور کہاں آپ جیسا مافیا. اب یہ چیزیں جناب فواد چودھری کہہ رہے ہیں اور حیران کن طور پر نصر اللہ خان کو ریٹویٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سن 2018 کے الیکشن میں فوج نے کسی کی حمایت نہیں کی تھی, بلکہ محض نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دھاندلی کو کنٹرول کیا تھا, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت حاصل ہوئی تھی. نون لیگ آج تک ایک بھی الیکشن دھاندلی کے بغیر نہیں جیتی. فواد چودھری کے بیانات یہ چل رہے ہیں, فواد چودھری خود اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ جناب اب سے 11-12 گھنٹے پہلے ری ٹویٹ کیا ہے فراز چودھری کو فواد چودھری نے. ڈیئر یو آر ٹرمنگ دا روتھلیس برڈن آن دا پیپل ایز اچیومنٹ پٹ آن بائی دس پی ڈی ایم گورنمنٹ ان شیپ آف ایکسٹرانری ٹیکسز. کہ جناب یہ جو اعزاز سید نے لکھا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا آج کل, لیکن یہ ایک گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے کہ جی گورنمنٹ ڈڈنٹ دا بیسٹ بٹ پیپل پیڈ دا پرائز, ناؤ پبلک ریلیف شوڈ بی دا فوکس. کہ جی وہ اس حکومت نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, لیکن اب فوکس کرنا چاہیے عوامی ریلیف پر. تو اس پر فواد چودھری صاحب اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو مار دیا ہے مہنگائی سے. تو جناب اسی طرح فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو فیصلے کا حق ملے گا تو وہ فیصلہ کریں گے. اگر فیصلہ عوام نے کیا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی لندن اور دبئی ہی پارٹی کھیلیں گے. نون لیگ آج تک ایک بھی الیکشن دھاندلی کے بغیر نہیں جیتی. یہ واحد جماعت ہے جس کے لیے منظم دھاندلی پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے. کیونکہ عدنان عادل صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی ٹویٹ پر یہ جواب دیتے ہیں کہ جی اگر پاکستان کے لوگ اجتماعی خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو اگلے عام انتخابات میں صرف انہی پارٹیوں کو ووٹ ڈالیں جنہیں وہ 35-40 سال سے ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں. تو یعنی اس میں بھی فواد چودھری پیپلز پارٹی نون لیگ کو شدید نشانہ بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک طرح سے تحریک انصاف کو فائدہ یا پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو فارغ ہیں اگر الیکشنز ہوتے ہیں. تو ان کا اشارہ یہ کہ پھر تو ظاہر ہے تحریک انصاف ہی سب سے پاپولر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے فواد چودھری
کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اور پھر الیکشن کمیشن ان پر کس طرح سے آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں واپسی چاہ رہے ہیں, اس طرف کوئی راستہ بنتا یا نہیں بنتا. اور جو حالات ہیں ان میں بھی اس طرح سے فواد چودھری کا چلنا یہ بھی عجیب نظر آ رہا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اب نیب بھی بلا رہا ہے, پولیس بھی بلا رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, اور ہر طرف سے ہر تجزیہ کار ہر کوئی آپ کو یہی بتائے گا کہ جناب ان کو تو اب پالیٹکس سے باہر کیا جا رہا ہے, اور ان کی سیاست ختم کی جا رہی ہے, جیل میں ڈالا جا رہا ہے, نااہل کیا جا رہا ہے. تو یہ کب تک نااہلی ہے, کیا ہے, تو ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا سیاست میں. یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ کیا فواد چودھری کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی, یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب وقتی طور پر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں نواز شریف کے لیے, بے نظیر بھٹو کے لیے, یا دیگر کئی سیاستدانوں کے لیے جو کہا گیا تھا ہمیشہ میں, مشرف دور میں کہا گیا تھا اب ان کا کبھی مستقبل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو مشرف دور میں ڈکٹیٹرشپ میں بھی ان کو واپسی کا راستہ دینا پڑا, اور یعنی جو انہوں نے سوچا تھا کبھی بھی نہیں, اسے جلدی. تو اب عمران خان کی اگر پاپولیرٹی دیکھی جائے تو وہ کہیں زیادہ ہے, کہیں بڑھ کر ہے, حالات اس سے مختلف ہیں. اگر آپ دیکھیے جو میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا ہے, اس کے لحاظ سے دیکھیں, آپ ان کی فالوئنگ دیکھیں, جس طرح خیبر پختونخوا میں یا ایون پنجاب میں بھی جو بھی حالات, تو شاید فواد چودھری لگ رہا ہے کہ عمران خان بہت تیزی سے کم بیک کر سکتے ہیں. اور وہ آلریڈی بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی باقی جماعتوں کے مقابلے میں جتنا ڈٹ کر دکھایا ہے, جتنا ڈٹ کر یہ 1.5 سال میں مقابلہ کیا ہے موجودہ حکومت کا, ایسی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں. یعنی عمران خان صاحب بظاہر ہار کر بھی, اور اگر وہ نائل ہو جاتے ہیں, جیل بھی چلے جاتے ہیں, تو جیت ہی جیت ہے ان کی, کیونکہ اس سے ان کی مقبولیت, ہمدردی وہ بڑھنی ہے. اور یعنی جس کو ان کے فالوور کہتے ہیں جی شعور دے دیا کہ جی یہ تو یعنی یہ سب مل جائیں گے, اور یہ سب مل کر اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارا کچھ کریں گے, تو وہ سارا انہوں نے دکھا دیا اور ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اور جس طرح میں اگر حبیب اکرم صاحب کو, سینئر صاحب کو کوٹ کروں, کہ وہ اب ایک طرح سے یہ کوئی تیسری چوتھی نسل ہے جہاں پر عمران خان نہ صرف مشہور اور مقبول ہے, یعنی ایک تو 70 کی دہائی میں کرکٹ سے دیکھ لیں, پھر 80 میں ایک سپر اسٹار, پھر 90 میں جناب کپتان اور شوکت خانم, 2000 میں پھر سیاست, اور جس طرح آگے بڑھتے رہے. تو اب تو چھوٹے چھوٹے بچے اب بھی اگر کسی پولیٹیشین سے ایسوسیٹ کرتے ہیں تو عمران خان ہے, تو اگلے 15-20 سال نہیں, تو وہ اب آگے بھی جنہوں نے آگے ووٹ دینا ہے تو ان کے ذہن میں بھی عمران خان کی پولیٹکس ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اب سامنے ہیں. تو شاید فواد چودھری جیسے لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے, وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل تو ہے, چاہے ابھی وقتی طور پر بالکل ہر طرف سے گھیرا ہے یا مایوسی ہے. اس کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فواد چودھری صاحب اس طرح سے کیوں اب بھی واپسی کی رائے لے رہے ہیں, اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں, اور پھر وہی کہ فائرنگ لائن میں آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن تو ان کو نااہل بھی کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.